بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. تو اس موجودہ زمانے میں ان مدارس کو جو اصلی علوم کے ساتھ جوڑ کر امت کے اندر چلایا گیا، اس کی جو کامیابیاں اور اس کے جو فوائد امت کے سامنے آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں حضرت رئیس جامعہ کی اس دور اندیشی کا نتیجہ ہے جو خدا دار صلاحیت ہی ہوتی ہے۔ وہ زمانہ جس کے مدارس کو اصلی علوم سے دور رکھنے کی جو آواز اٹھائی گئی تھی، وہ اس زمانے کی حقیقت میں ضرورت تھی، اور اس وقت کے اندر ایسا کرنا ہی سب سے زیادہ بہتر کام تھا۔ لیکن اب وہ مضر اثرات جو انگریزوں کی موجودگی سے تعلیم آلودہ ہو کر بن چکے تھے، وہ چونکہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب موجودہ زمانے میں اصلی علوم کو دینی تعلیم کے ساتھ جوڑنا یہ آج کی ضرورت بن چکی ہے۔ اس کو اگرچہ کچھ لوگوں نے اپنی زبان سے کچھ ڈانٹ اور تشریح کے الفاظ کو پیش کیے ہیں، لیکن حضرت رئیس جامعہ کی جو دور اندیشی تھی، انہوں نے اس مدارس کو اصلی علوم کے ساتھ جوڑنے کی اور اس کو بہتر انداز سے پیش کرنے کی جو کوشش کی تھی، آج دنیا اسے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کے کیا فوائد دنیا کو اور امت کو مل رہے ہیں۔ حضرت رئیس جامعہ کی فکروں کے نتیجے میں جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم نے اپنے دینی تعلیم کے ساتھ اصلی نظام کو جو مربوط کیا ہے، اور اس کے جو فوائد امت نے اپنے نگاہوں اور آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ تو ہر ایک کو بالکل کھلی آنکھوں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ان مدارس میں پڑھنے والے، ان مدارس کے ساتھ جڑنے والے اور اصلی علوم کا دماغ رکھنے والوں کو جو کچھ اشکالات اور سوالات پیدا ہو سکتے تھے، اس کا جواب تو عملی طور پر امت کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ایک ڈیبٹ بحث مباحثہ اور آپس میں اس طریقے کے جتنے سوالات امت کے دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے، اس طریقے کے سوالات آپ کے سامنے ہوں گے اور اس کے جوابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ اس طریقے کا ایک بحث مباحثہ اور ایک ڈیبٹ مکالمے کے طور پر پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محمد مزمل نانیہ اور ان کے رفقا تشریف لائے، اور عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں اس عنوان پر اپنی بحث مباحثہ اور اپنی ڈیبٹ کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حاضرین، آئیے سوال کا شروع کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ علماء دین کا اصل کام اور ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ محترم مزمل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام بزم افکار وسطانوی میں شرکت کی دعوت دی۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ بہت ہی اہم اور بنیادی قسم کا اچھا سوال ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 122، جس سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہر وقت کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کا علم اور اس کی گہری سمجھ کچھ حاصل کیے ہوئے ہو، اور وہ اس کی روشنی میں لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق زندگی کے مختلف انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں دینی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو دین سمجھاتے رہیں اور دین کی باتیں بتاتے رہیں۔ اس سے بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ علماء دین کا اصل کام اور بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ علماء دین کا اصل کام لوگوں تک دین کی بات
انتہائی دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے. اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جواب دینے کے لیے اور تھوڑا سا پیچھے سے بات کو اٹھانا چاہوں گا. جی جی بالکل. بات اصل میں یہ ہے کہ انسانیت اپنی طویل تاریخی سفر طے کرتے ہوئے طرح طرح کے تجربات، فکر و فہم کے مختلف اسٹیجز سے گزرتے ہوئے جس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج انسانیت علم و دانش کے جس مرحلے میں ہے، اس کی خاص بات ہے کہ آج کی تعلیم یافتہ اور سنجیدہ لوگ کسی بھی نظریے یا طرز عمل کو صرف عقیدت کے بنیاد پر تسلیم نہیں کرتی، بلکہ بہت سے لوگ ہر وہ چیز کی فلسفی، مسئلیت اور حکمت کو جاننا چاہتی ہیں. حقائق اور تصورات کو سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے سمجھنے کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اس اسلوب فہم کی وجہ سے اسلام کے پیش کیے جو واقعی حقائق ہیں اور جو حقیقت علم و دانش کے جس مرحلے میں ہیں، اس کی خاص بات ہے کہ آج کے تعلیم یافتہ لوگ، کیونکہ ان کے بات اصل میں یہ ہے کہ سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے سمجھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس اسلوب فہم کی وجہ سے اسلام کے پیش کیے جو واقعی حقائق ہیں اور جو حقیقت علم و دانش کے جس مرحلے میں ہے، اس کی خاص بات ہے کہ آج کے تعلیم یافتہ لوگ. جی بالکل. تو میں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. اس دور میں پڑھے لکھے بادشاہوں اور سنجیدہ لوگوں کے سامنے دین کے متعلق اور تصورات زندگی سے جڑی ہوئی تمام تر تعلیمات کو بہترین توازن اور اعتدال کے ساتھ فطری اور معقول انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور دین کے ایسے بصیرت افروز تعارف کی ضرورت ہے جو اس میں ملحوظ و مفہوم فطرت انسانی کی ربانی رعایتوں کو کھول کر واضح کر سکے، اور جو اس کی جامعیت اور کاملیت اور اس کے بے نظیر اعتدال و توازن کو اجاگر کرتے ہوئے اس خوبصورت طرز زندگی کے حسین چہرے کو بے نقاب کر سکے. ہاں، امت کا وہ طبقہ جو دین کے تئیں نہایت عقیدت کے جذبات کو رکھتا ہے، جو کسی کیوں اور کیسے کے بغیر باتوں کو سیدھے سادے انداز میں سمجھ لینے کا عادی ہے، اور جس کے اطمینان کے لیے صرف اللہ، اس کے رسول کا حوالہ دے دینا ہی کافی ہے. موت اور موت کے بعد کے حالات، جنت اور جہنم کا تذکرہ جس کو عمل پر کھڑا کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے، ایسا طبقہ بھی دین کی نہایت قابل قدر ہے، اور دین کی روایت کے انداز کی تشریح، اس کے زیادہ موضوع اور مناسب سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ دانش مندی نہیں ہے. ابھی مولانا دین کی تبلیغ و تشریح کے سلسلے میں اس دور میں علماء کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس موضوع پر بات کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو سوال کریں. جی مولانا رئیس صاحب، آپ نے یہ بات تو بہت اچھی بتائی کہ موجودہ دور کے بدلے ہوئے اسلوب فہم کے تناظر میں علماء کی طرف سے صحیح دین کو اس انداز سے سمجھانے اور پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مولانا صاحب، علماء کی طرف سے دین سمجھانے کے حوالے سے ایک بات اور ہے، اور وہ ایک بہت بڑی وجہ معلوم ہوتی ہے. معاشرے میں سمجھدہ طبقے کے دین سے متوازن ہو کر دور بھاگنے اور دین کی بات کو اہمیت نہ دینے کی وہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان آپس میں اختلافات بہت ہیں، اور علماء ہر وقت ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کرتے رہتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ آپ نے بھی بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن اس پر تفصیلی گفتگو کے لیے باقاعدہ ایک مستقل نشست کی ضرورت ہے. ابھی آپ مختصر انداز میں اتنا ہی سمجھ لیجیے. جہاں تک امت میں پائے جانے والے علمی اختلافات اور بہت سے دینی امور میں الگ الگ پوائنٹ آف ویو کی بات ہے، تو اہل علم کے درمیان علمی دلائل کی بنیاد پر ایک بالکل قدرتی بات ہے اور ایک حد تک ناگزیر بھی. لیکن جو بات اصل میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ان اختلافات کے باوجود اگر ہمارے اندر نفسانی خرابی نہ ہو تو ہم بڑے حد تک فاصلوں کو سمجھتے ہوئے اس دور
ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی طرح ہم اپنی توانائیوں کو اکٹھا کر کے کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ حاضرین، یہ بات ہوئی اسلامی معاشرہ کا بہترین ہے، علماء کی ذمہ داری، ان کے کام اور انتظار کے بارے میں معاشرے کے کاموں ترقی کے حوالے سے بنا شبہ علماء کی طرح دانش حضرات کا بھی اہم رول ہے۔ معتدل صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ اس موضوع پر روشنی دیں۔ شکریہ محترم مصور صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام میں کی۔ دیکھیے، ایک سماجی کارکن اور سوشل ورکر ہونے کے ناطے معاشرے میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا واقع رہتا ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکلاء، ججز، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذمہ داران اساتذہ، پروفیسر صاحبان، سیاستدان، فوجی افسران، صحافی، قاری حضرات، سائنسدان اور بھی صنعت پیشہ لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ میں اس وقت عورتوں کی بات نہیں کرتا، البتہ ان تمام شعبوں میں مسلمان دانشور جتنے فیصد بھی لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان میں عورت کے شعبوں کی فنی مہارت رکھنے والے بہت کم ہیں، اور پھر انسانیت کی خدمت کے سچے جذبے سے ایمانداری اور قیادت کے ساتھ کام کرنے والے اور بھی کم ہیں، بالکل آدھے خدمت کے برابر۔ اپنی پیشہ وارانہ مشغولیت کو اپنا کر صرف کیریئر بنانے، صرف اور صرف مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ مختلف خدمات اور شعبوں میں کام کرنے والے کم از کم مسلم دانشوروں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر اپنے شعبوں کی بھرپور فنی مہارت رکھتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری، دیانتداری اور جذبے خدمت کے لحاظ سے اپنی ایک نمایاں پہچان رکھتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات اور اگر اس کے حوالے سے کسی گھر میں کوئی سوال ہو تو سوال کریں۔ مولانا صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا وہ تو یقیناً ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن زمینی سچائی کو دیکھتے ہوئے اتنی ہی زیادہ غیر واقع بھی ہے۔ آج کا ایسی سچویشن ہے جہاں ایجوکیشن اس پرپس کے تحت دیا جا رہا ہے، ہر جگہ فیوچر اور کیریئر کے ایشو سے لے کر آخر تک تمام تعلیم مرحلوں میں سب کے پیش نظر رہتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال آپ اٹھایا ہے۔ میں بھی اس وقت یہی سوچ رہا تھا، البتہ اس سوال میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ کہ جس طرح انہوں نے بتایا آخری تعلیم کے بارے میں ایسا ہی کچھ خاص دینی تعلیم ہوتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور جس سے آپ کو متفق ہوں گے، کیونکہ آپ دونوں کی تعلیم ایک ہی تعلیم ہے، تو
دیا ہے اور فن اور محنت کے میدانوں میں صحت تعلیم اور سائنس کے شعبوں میں عدلیہ انتظامیہ اور فوج کے شعبوں میں اور دیگر تکنیکی شعبوں میں کام کرنے والے ایسے مسلم پروفیشنل مسلم معاشرے کو ملیں گے جن کے میدان کی ضرورت پڑنے مہارت مل سکے گا. جناب آپ نے بہت ہی اچھا بات کیا اور ایک بات جب اکثر سمجھنے چاہتے حاضر یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ نے آج کی نہایت معلوم ہوتا اور بچے کا بہت ہوتا حاصل اور بنا یہ کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے بلا شبہ علماء اور عائشہ دونوں ہی بڑی عظیم ذمہ داریاں اور خاص طور پر اس موجودہ دور میں ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کرنے والے افراد تیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام پر اصلاحی اور تجدیدی اقدامات کرنے اور علم و دانش کے اداروں کو اپنے ماضی کی طرح پھر سے ایک بار اپنے وطن کی طرف لوٹنا ہے. اب آخر میں میں تمام حاضرین ناظرین کا عموماً اور اپنے دوست مبارک کا خصوصاً اپنی اور پروگرام بندہ وطانی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تمام ہمیں وقت کے تقاضوں پر میں اور احترام کے ساتھ صحیح راہ پر انتخاب کرنے میں آمین.